اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گھرانہ میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل تھا جو جیسے تیسے زندگی گھسیٹ رہا تھا۔ گھر کا سربراہ بہت عرصے سے بیمار تھا۔ جو جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج معالجے پر لگ چکی تھی، مگر وہ اب بھی چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو یتیم کر گیا۔ رواج کے مطابق 3 روز تک پڑوس سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے روز بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے۔ کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر نکل کر سامنے والے سفید مکان کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی قدموں کی چاپ آتی انہیں لگتا کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہ دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلے روز پھر بھوک سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا۔ پھر بھی کافی دیر تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں جنہیں کباڑیوں کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 7ویں روز بیوہ ماں خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر محلے کی پرچون کی دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دیں۔ اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور اوپر سے مسلسل فاقہ۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا دارو کہاں سے ہو، کھانے کو لقمہ نہیں تھا۔ چاروں گھر کے ایک کونے میں دبکے پڑے تھے۔ ماں بخار سے آگ بننے بیٹے کی سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بہن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اسے سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا، میری بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں اماں، بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا نا۔